سڑک کے گرد پھیلی خاموشی کو چیرتی ہوئی وہ لگژری گاڑی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ اندر ڈیش بورڈ کی نیلی لائٹ عارضہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو سیٹ سے لگی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے شارق کو دیکھ رہی تھی۔ شارق نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹایا اور عارضہ کے کندھے کے پاس سیٹ پر جما دیا۔ اس نے ایک نظر عارضہ کے کھلے گلے اور اس کی گردن پر ڈالی، پھر لہجہ نیچے کر کے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے عارضہ کہ اس وقت تم کیا ڈھائی جا رہی ہو؟ میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ گاڑی یہیں روک دوں اور تمہارے ان گلابی لبوں کی خاموشی کو اپنے طریقے سے ختم کروں۔ اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کی آوارگی تھی جو ہر لفظ سے جھلک رہی تھی۔ عارضہ نے نہ تو نظریں چرائیں اور نہ ہی خود کو پیچھے ہٹایا، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک شوق کہکا لگایا، تو روک کیوں نہیں دیتے؟ اس نے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے بڑی ہی ڈٹائی سے جواب دیا، باتیں تو تم بڑی بڑی کرتے ہو شارق، پر ہمت وہی پرانی ہے تمہاری۔ میں تو یہاں تمہارے بالکل سامنے بیٹھی ہوں، دیکھتی ہوں کہ تم اپنی ان باتوں کو عمل میں کتنا لاتے ہو۔ شارق نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور بڑی نیچی آواز میں کچھ ایسا کہا جو کسی بھی عام لڑکی کو پانی پانی کر دیتا، مگر عارضہ کے چہرے پر شرم کا نام و نشان تک نہ آیا۔ وہ تو جیسے اس کی اس بےہودگی کا مزہ لے رہی تھی۔ ڈرتے تو بزدل ہیں جانے من، اور میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم اس تھوڑے سے قرب پر اتنی چہک رہی ہو، تو جب میں اپنی حدیں پار کروں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ شارق کی نظریں اب اس کے چہرے سے پھسل کر نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ عارضہ نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اسے چیلنج نظروں سے دیکھا۔ تمہاری حدیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں جہاں سے میری ہمت شروع ہوتی ہے۔ مجھے تو جتنا خطرہ ہو اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ گاڑی کی بند فضا ان کے کہکہوں اور ان گھٹیا اشاروں سے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ اس اندھیری سڑک پر ان کا پیچھا کرنے والی کالی جیپ میں بیٹھا شخص ان کی ہر حرکت کو اپنی سلگتی ہوئی آنکھوں سے ناپ رہا ہے۔ شارق نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور اپنی نشست پر پیچھے کو ہوتے ہوئے عارضہ کی طرف ایک تیکھی نظر ڈالی۔ سچی بتاؤ عارضہ، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہارے گھر والے، تمہارے بھائی، اگر انہیں تمہاری ان حرکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ اس کے لہجے میں ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ عارضہ نے ایک زوردار کہکا لگایا، ایسا کہکا جس میں کسی قسم کا پچھتاوا یا خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنی گردن تھوڑی پیچھے کو موڑی اور بڑی ہی ڈٹائی سے اسے دیکھا۔ گھر والے؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ میرا باپ زندہ ہوتا تو شاید میں ذرا سا لحاظ کر لیتی، پر اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں لگتا، نہ بھائیوں کا، نہ زمانے کا، اور نہ ہی تمہارا۔ اس نے اپنی انگلیاں شارق کے کالر پر جمائی اور اسے اپنی طرف تھوڑا جھکایا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس خطر سے پیار ہے۔ شارق نے اس کے جواب پر ایک گہری سانس بھری اور گاڑی سائڈ پر روکنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ عارضہ کے بالوں کی طرف بڑھا۔ اس کے ارادے اب مزید کسی حد کو ماننے کی تیاری نہیں تھے۔ عارضہ نے بھی جواب میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنی طرف مائل کیا۔ ان کے درمیان کا تناؤ اب لفظوں سے نکل کر عمل میں بدلنے ہی والا تھا، مگر عین اسی لمحے جب شارق اس کے بے حد قریب ہو چکا تھا، سڑک کی تاریکی کو چیرتی ہوئی دو تیز لائٹس ان کی آنکھوں میں چبھیں۔ ایک کالی ویگو نہایت ہی تیزی سے آئی اور چیختی ہوئی بریکوں کے ساتھ ان کی گاڑی کے بالکل سامنے آ کر ایک ہی جھٹکے سے رک گئی۔ شارق نے ہڑبڑا کر خود کو پیچھے کیا اور گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ سڑک کے بیچوں بیچ وہ کالی گاڑی کسی دیو کی طرح کھڑی تھی، جس کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں عارضہ اور شارق کے چہرے پوری طرح نمایاں ہو رہے تھے۔ فضا میں ایک دم سناٹا چھا گیا، جیسے موت نے دستک دے دی ہو۔ شارق کی سٹی گم ہو چکی تھی، جبکہ عارضہ کی پیشانی پر غصے کی لہریں ابھری تھیں۔ ویگو کا بھاری دروازہ کھلا اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ پوری جلالت کے ساتھ اترا۔ سرخام کے چوڑے کندھوں پر کالی شال لٹک رہی تھی جو رات کی تاریکی میں اسے مزید ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرہ سپاٹ جیسے پتھر سے تراشا گیا ہو۔ وہ قدم با قدم گاڑی کی طرف بڑھا اور شارق کی سائیڈ والے شیشے پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ باہر نکلو دونوں۔ اس کی آواز کسی بپھرے ہوئے شیر کی دھار جیسی تھی جس نے شارق کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ عارضہ نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر سرخام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے ہے سرخام، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے بلند آواز میں اسے لتھاڑا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کا تایا زاد ہے اور اس کی طبیعت کی سختی سے پورا خاندان واقف تھا۔ سرخام نے ایک لمحے کے لیے اپنی تیکھی نظریں
اس کے لباس اور اس کے چہرے پر جمی سرخی پڑ ڈالی۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ تمہاری زبان بہت زیادہ چلنے لگی ہے عارضہ، شاید تم بھول گئی ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو، اس نے نہایت ہی سرد لہجے میں کہا، اور پھر شارق کی طرف مڑا جو اب تک کانپتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ عارضہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سرخام کے عین سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی ہی حقارت آمیز لہجے میں بولی، تم جیسے جاہل سرداروں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے حوصلہ چاہیے جو مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کیوں راستہ روکا ہے ہمارا؟ کیا اب تم سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگ گئے ہو یا کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا یہ گھٹیا طریقہ ڈھونڈا ہے؟ سرغام کا ہاتھ ایک دم شال کے اندر سختی سے بھینچ گیا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اپنی یہ گندی زبان بند رکھو اس سے پہلے کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ یہ جو بےہودگی تم اس گاڑی کے اندر کر رہی تھی اس کا حساب لینے آیا ہوں میں۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب وہ عارضہ کے اتنا قریب تھا کہ عارضہ کو اس کے وجود سے اٹھتی تپش اور غصے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ عارضہ نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی ٹھوڑی مزید اوپر کھیلی۔ میرا حساب کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ تم صرف میرے تایا ابو کے بیٹے ہو، میرے مالک نہیں۔ میں جو چاہوں کروں، جس کے ساتھ چاہوں گھوموں، تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر اب بھی وہی ضدی مسکراہٹ تھی جو سرغام کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کے لیے کافی تھی۔ شارق ابھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ سرغام نے کسی بپھرے ہوئے درندے کی طرح ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ شارق توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سڑک کے کنارے گندگی کے ڈھیر میں جا گرا۔ عارضہ کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ سرغام نے اس کا بازو اتنی بے رحمی سے مروڑا کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں تڑک جائیں گی۔ سرغام نے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی کالی ویگو کی طرف دھکیلا۔ عارضہ نے ہاتھ پاؤں مارے اس کے سینے پر ضربیں لگائی، مگر وہ کسی چٹان کی طرح ساکن ہی رہا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور عارضہ کو کسی بے جان گٹھڑی کی طرح اندر پھینک دیا۔ سرغام، چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عارضہ چلائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل پاتی سرغام نے دروازہ زور سے بند کیا اور اسے سینٹرل لاک کر دیا۔ سرغام خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو ایک ہی جھٹکے سے سٹارٹ کیا۔ انجن کے شور کے ساتھ ہی گاڑی کی رفتار اتنی تیز ہوئی کہ عارضہ پیچھے کی طرف جا گری۔ سرغام نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس فل کی اور سڑک پر موجود ہر رکاوٹ کو روندنے کے انداز میں گاڑی کا رخ اپنے گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ گاڑی کے اندر اب صرف عارضہ کے ہانپنے کی آواز تھی اور باہر ہواؤں کا شور۔ سرغام کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے اور اس کے ماتھے کی ابری ہوئی رگیں بتا رہی تھیں کہ آج رات وہ عارضہ کی خود سری کا وہ انجام کرنے والا ہے جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ اسے کسی ایسی جگہ لے جا رہا تھا جہاں اس کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ تھا۔ سرغام نے ایک دم بریک ماری۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر چنگاریاں چھوڑتے ہوئے ایک سنسان اور گپ اندھیرے مقام پر رکے۔ عارضہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس سے پہلے ہی وہ کچھ سمجھ پاتی یا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی، سرغام ایک ہی جھٹکے میں پیچھے والی سیٹ پر آ گیا۔ اس نے عارضہ کے بولنے سے پہلے ہی سیٹ کے ہینڈل کو زور سے دبایا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ سیٹ پیچھے کی طرف ڈھلک گئی اور عارضہ پوری طرح نیچے دب گئی۔ سرغام اب اس کے عین اوپر تھا، اس کا بھاری جیسا عارضہ کے نازک وجود کو بری طرح بھینچ رہا تھا۔ عارضہ کی آنکھیں خوف اور غصے سے پھیل گئیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سرغام کسی آہنی دیوار کی طرح اس پر مسلط تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ہتھے توڑنے کا؟ سرغام کا لہجہ کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح گرم تھا۔ اس کی سانسیں عارضہ کے چہرے کی ٹکرا رہی تھی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب حدود ٹوٹتی ہیں تو انجام کیا ہوتا ہے۔ ہٹو مجھ پر سے، سرغام، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ عارضہ نے پوری قوت سے اس کے نیچے تڑپتے ہوئے چیخنے کی کوشش کی، مگر سرغام نے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہی ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر ٹکا دیے۔ اس نے اپنا چہرہ عارضہ کے کان کے قریب کیا۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ گہری اور خطرناک ہو چکی تھی۔ مار ڈالو گی؟ عارضہ بی بی، تم اس وقت اپنی منکوحہ کی گرفت میں ہو۔ شاید تمہارے گھر والوں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا، یا شاید تم اپنی آوارگی میں بھول گئیں کہ پچھلے ہفتے بڑے ابا نے تمہارا اور میرا نکاح نامہ پڑھوا دیا تھا۔ تم اب صرف میری ملکیت ہو، روح اور جسم کے ساتھ۔ عارضہ کا جسم ایک دم ساکت ہو گیا۔ نکاح؟ جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سرغام کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی گرفت مزید سخت کی اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی ناکیں ٹکرا رہی تھیں۔
یہ سچ ہے، اور تمہاری یہ بے باکیاں اب اس حویلی کی 4 دیواریوں میں ہی دفن ہوں گی۔ جلد ہی تمہاری رخصتی ہو جائے گی، اور اس کے بعد تمہارا یہ غرور، یہ خود سری اور سب میرے پیروں تلے ہوں گی۔ اس کی نظریں عاریضہ کے کانپتے ہوئے لبوں پر جم گئیں، جہاں غصہ اور ایک انجانا سا ڈر مل کر ایک عجیب سی تپش پیدا کر رہے تھے۔ سنسان سڑک پر کھڑی اس گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ سرخام کی آنکھوں میں اس وقت کوئی لحاظ نہیں تھا، صرف ایک تپتا ہوا جنون تھا جو عاریضہ کی ہر سرکشی کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ عاریضہ نے احتجاجاً اپنا سر دائیں بائیں موڑنے کی کوشش کی، مگر سرخام کے مضبوط ہاتھ نے اس کے جبڑے کو اتنی سختی سے جکڑا کہ وہ بے بس ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے سرخام نے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ کوئی پیار بھرا لمس نہیں تھا، بلکہ ایک سردار کا اپنی ملکیت پر لگایا جانے والا بحر قبضہ تھا۔ اس کی دسترس اتنی وحشیانہ اور جنونی تھی کہ عاریضہ کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جو اب تک شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی، اس اچانک اور بھرپور حملے پر اس کی جان نکلنے لگی۔ سرخام کا لمس کسی تپتی ہوئی آگ کی مانند اس کے پور پور میں اتر رہا تھا۔ عاریضہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی ساری توانائی سلب ہو رہی ہو۔ وہ اس کے نیچے تڑپنے لگی، اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھٹنے کا ناکام کوشش کی، لیکن سرخام نے اپنا پورا بوجھ اس پر ڈال دیا، جس سے عاریضہ کا سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ گاڑی کی بند فضا میں صرف ان کے الجھتے ہوئے سانسوں کی آوازیں تھیں۔ سرخام اس وقت عاریضہ کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ جسے اپنی طاقت سمجھتی تھی وہ اس کے ایک اشارے کی مار ہے۔ عاریضہ کی آنکھیں جو اب تک غصے سے چمک رہی تھیں، اب صدمے اور ایک عجیب سی بے بسی سے پھیل گئی تھیں۔ اس کی بے باکی سرخام کی اس بے رحم جنون کے سامنے پہلی بار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ عاریضہ کی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ساتھ ایک آخری بغاوت جاگی۔ جیسے ہی سرخام نے گرفت ذرا سی ڈھیلی کی، عاریضہ نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اپنا آزاد ہونے والا ہاتھ پوری شدت سے سرخام کے چہرے پر دے مارا۔ تڑاخ! خاموش سڑک پر اس تھپڑ کی گونج اتنی واضح تھی کہ گاڑی کی بند فضا تھرا گئی۔ سرخام کا سر ایک جھٹکے سے دائیں جانے مڑا، وہ بالکل ساکت ہو گیا جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ اس کے چہرے پر عاریضہ کی انگلیوں کے نشان ابھرنے لگے تھے، جو اس کی سفید رنگت پر اب سرخ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ سرخام نے کوئی جوابی وار نہیں کیا، نہ ہی وہ چلایا۔ وہ نہایت ہی خاموشی سے اس کے اوپر سے ہٹا اور اپنی نشست سے پیچھے ہوا۔ اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان سے پہلے کے سناٹے جیسی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی ٹھوڑی کو چھوا، جہاں تھپڑ کی تپش اب بھی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر مڑ کر عاریضہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب غصے سے لال نہیں، بلکہ ان میں ایک ایسی سرد لہر تھی جو عاریضہ کی ریڑھ کی ہڈی میں برف جما گئی۔ اس خاموش نظر نے عاریضہ کے اندر کے خوف کو دوبارہ بیدار کر دیا۔ وہ جو ابھی شینی بن کر وار کر چکی تھی، اب اپنے بکھرے ہوئے حلیے اور ہانپتے ہوئے سانسوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ سرخام نے اپنا چہرہ صاف کیا اور دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر اب اس کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تھپڑ سرخام کی انا پر ایک ایسا زخم تھا جس کا حساب وہ بہت ہی جلد اور بہت ہی بے رحمی سے لینے والا تھا۔ گاڑی حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کے سامنے چیختی ہوئی رکی۔ سرخام خاموشی سے اترا، چہرے پر وہی پتھریلی سختی لیے۔ اس نے عاریضہ کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے برآمدے کی طرف لے گیا، جہاں خاندان کے بڑے، تایا سائیں اور باقی لوگ جمع تھے۔ بڑے ابا! سرخام کی بھاری آواز ہال میں گونجی۔ سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ عاریضہ کا بکھرا ہوا حلیہ اور سرخام کا غصہ صاف بتا رہا تھا کہ باہر کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ رخصتی کی تیاری کریں، کل صبح عاریضہ میرے کمرے میں منتقل ہو جائے گی۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، جیسے کوئی فیصلہ سنا رہا ہو۔ تایا سائی نے حیرت سے دیکھا، پر سرخام بیٹا، ابھی تو نکاح کی بات بھی عام نہیں ہوئی، اتنی جلدی؟ میں نے کہہ دیا ہے بڑے ابا، اب مزید کوئی بحث نہیں۔ سرخام نے عاریضہ کو ایک طرف جھٹکا دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ سڑک پر کیا تماشا ہوا تھا، نہ شارق کا ذکر کیا اور نہ اس تھپڑ کا جو اس کے چہرے پر اب بھی دہک رہا تھا۔ اس نے اس بات کو اپنی اور عاریضہ کی ایک ایسی گندی جنگ بنا لیا تھا جس کا حساب وہ تنہائی میں لینا چاہتا تھا۔ عاریضہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ لگی تھی، وہ جسے سب ہار سمجھ کر اس کی رخصتی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ وہ اصل میں ایک شکاری کی طرح اس حویلی میں داخل ہونے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچا اور دل ہی دل میں عہد کیا، تم سمجھتے ہو تم نے مجھے جیت لیا سرخام؟ تم نے صرف میرے وجود کو قید کیا ہے، میری سرکشی کو نہیں۔
تم اس تھپڑ کو بھول سکتے ہو پر میں اس بے عزتی کو نہیں بھولوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہار تمہارے گلے کا پھندا کیسے بنتی ہے۔ وہ سر اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی جہاں کل سے اسے سرغام کی قید رخصتی میں جانا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی خود سری ناچ رہی تھی۔ حویلی کی فضا ابھی سورج کی پہلی کرن سے منور ہوئی ہی تھی کہ عاریضہ نے غصے میں بھری چال چلتے ہوئے سرغام کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات سوار تھی، انکار۔ وہ اس زبردستی کے فیصلے کو کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بغیر دستک دیے سرغام کے کمرے کا بھاری دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سرغام، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ تم… اس کے الفاظ اس وقت حلق میں ہی پھنس گئے جب سامنے کا منظر اس کی نظروں سے ٹکرایا۔ سرغام ابھی شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کے چوڑے اور مضبوط کندھوں پر کوئی شرٹ نہیں تھی، صرف کمر کے گرد ایک سفید تولیہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے تراشیدہ جسم سے پانی کے قطرے ابھی تک پھسل کر نیچے کی طرف جا ہی رہے تھے، جو اس کے پھٹوں کی سختی کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی گہری چمک تھی۔ عاریضہ جو پورے طوفان کے ساتھ اندر آئی تھی، اسے یوں برہنہ نیم برہنہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس حال میں اسے ملے گا۔ سرغام نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گردن موڑی اور بڑے ہی سکون سے عاریضہ کو دیکھا، جیسے اسے پہلے سے پتہ ہو کہ وہ آئے گی۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشان اب مدھم پڑ چکے تھے، لیکن اس کی نظروں کی تپش عاریضہ کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ بغیر پوچھے مردوں کے کمرے میں گھس آنا اب تمہاری نئی عادت ہے یا یہ بھی تمہاری اس بے باکی کا حصہ ہے؟ سرغام نے نہایت ہی نیچی اور کھردری آواز میں کہا اور بالوں سے پانی نچوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عاریضہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنی نظریں اس کے تپتے ہوئے وجود سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آئی ہوں۔ یہ جو رخصتی کا ڈرامہ تم نے رچایا ہے، اسے ابھی کے ابھی ختم کرو۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سرغام اس کے اتنا قریب آ گیا کہ عاریضہ کو صابن اور اس کے جسم کی مخصوص خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ عاریضہ کے پیچھے دیوار پر جمایا اور اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ انکار کا وقت گزر چکا ہے عاریضہ بی بی، اب تم اس کمرے سے صرف میری مرضی سے اور میری مرضی سے ہی باہر جاؤ گی۔ اور رہی بات رہنے کی، اس نے گہری نظر اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر ڈالی، تو اس کا فیصلہ تو کل رات کی اس گاڑی میں ہی ہو گیا تھا۔ عاریضہ نے سرغام کے اس برہنہ سینے سے اٹھتی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کیا، مگر اپنی سرکشی کو ہارنے نہیں دیا۔ اس نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی گردن مزید اکڑائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی حقارت سے مسکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سرغام، یہ رخصتی، یہ نکاح، یہ چار دیواری، یہ سب تمہاری جیت ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ اس کے آہنی سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر سرغام اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ لکھ لو میری یہ بات۔ اس نے اپنا چہرہ سرغام کے چہرے کے اتنا قریب کیا کہ ان کے سانس آپس میں الجھنے لگے۔ تم ترسو گے میرے لیے، تمہارے یہ جنون تمہیں اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دے گا، مگر میں تمہیں اپنے وجود کے ایک انچ کے قریب بھی نہیں آنے دوں گی۔ تم مجھ پر حق جتا سکتے ہو، حکم چلا سکتے ہو، مگر مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ سرغام کے ماتھے کی رگ ایک بار پھر ابھری۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے عاریضہ کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپٹا اور اسے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا۔ عاریضہ کا سانس سینے میں قید ہو گیا، مگر اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ ترسنا میری فطرت میں نہیں ہے عاریضہ، میں چھین لینے کا قائل ہوں۔ سرغام نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص ڈارک لہجہ تھا جو عاریضہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ اور جس قرب کا تم انکار کر رہی ہو، وہ میں تمہاری اس زبان سے مانگ کر لوں گا۔ ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا ہے۔ اس نے عاریضہ کو چھوڑا اور نہایت ہی سکون سے الماری کی طرف بڑھ گیا، جیسے اس کی دھمکی اس کے لیے محض ایک لطیفہ ہو۔ عاریضہ وہیں کھڑی غصے سے کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سرغام کو کیسا نیچے دکھائے، کیونکہ اس شخص کی خاموشی اس کے لفظوں سے زیادہ خطرناک تھی۔ رخصتی کا ہنگامہ حویلی میں برپا تھا، ہر طرف روشنیاں تھیں، مگر عاریضہ کے کمرے میں صرف اندھیرا اور سازش تھی۔ اس نے اپنی بھاری عروسی پوشاک کے نیچے وہ کپڑے پہن رکھے تھے جو اس نے فرار کے لیے تیار کیے تھے۔ جیسے ہی حویلی کے پہرے داروں کی توجہ ہٹی، وہ پچھلے راستے سے نکل کر اس ویران سڑک کی طرف بھاگی جہاں شارق اپنی گاڑی لیے اس کا منتظر تھا۔ جلدی بیٹھو عاریضہ، اس سے پہلے کہ وہ جلاد ہمیں ڈھونڈ لے، شارق نے گھبراہٹ میں کہا۔ عاریضہ نے ایک آخری نظر اس حویلی پر ڈالی جس کی دیواریں اسے قید لگ رہی تھیں۔
اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شارق نے فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ تم دیکھنا شارق، کل جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی ملکیت اڑ گئی ہے تو اس کا وہ سرداری غرور مٹی میں مل جائے گا، عارضہ نے ہانپتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ گاڑی ابھی گاؤں کی حدود سے باہر ہی نکلی تھی کہ اچانک سامنے سے دو تیز ہیڈ لائٹس نے ان کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ شارق نے گھبرا کر بریک ماری۔ سامنے وہی شناسہ کالی ویگو کسی بھوکے شیر کی طرح راستہ روکے کھڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سرغام، جو اب سفید کلف لگے سوٹ کے اوپر وہی کالی شال ڈالے ہوئے تھا، نہایت ہی سکون سے نیچے اترا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کا دھواں رات کے اندھیرے میں پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ حیرت، صرف ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو عارضہ کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ قدم با قدم گاڑی کی طرف بڑھا اور شارق کی سائڈ والے شیشے پر انگلی سے دستک دی۔ شارق کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھرتھرا رہے تھے۔ سرغام نے جھک کر اندر بیٹھی عارضہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں عارضہ کے زیورات اور اس کے ادھورے عروسی روپ میں جمی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا عارضہ بی بی کہ تم اس کمرے سے صرف میری مرضی سے باہر جاؤ گی۔ اس نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا اور لہجہ اتنا سر تھا کہ عارضہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ بھاگنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو چلیں، تمہاری سیج پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ شارق نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سرغام نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ سرغام نے ہاتھ بڑھا کر عارضہ کی طرف والا دروازہ کھولا اور نہایت ہی سختی سے اس کی کلائی جکڑ لی۔ آج کی رات تم یاد رکھو گی عارضہ کہ سردار کی ملکیت پر اگر کوئی دوسرا ہاتھ ڈالے یا وہ خود حد پار کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا جبکہ شارق بے بسی سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ عارضہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے کٹھن رات ہونے والی ہے۔ حویلی کا مرکزی ہال جو کچھ دیر پہلے تک شادی کی خوشیوں سے گونج رہا تھا، اب ایک قبرستان جیسی خاموشی کی لپیٹ میں آ گیا۔ مہمانوں کی ٹولیاں، رشتہ دار اور عورتیں سب خود بخود رہ گئے جب سرغام عارضہ کو اس کے بکھرے ہوئے عروسی جوڑے سمیت کلائی سے جکڑے گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عارضہ کی چیخ و پکار پورے دالان میں گونج رہی تھی۔ چھوڑو مجھے سرغام، تم ایک جانور ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنی پوری طاقت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے زیورات فرش پر گر کر ٹوٹ رہے تھے، مگر سرغام کے اعصاب لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ اس نے کسی ایک چہرے کی طرف نہیں دیکھا، کسی کے سامنے کوئی صفائی پیش نہیں کی، بس اس کی نظریں سامنے سیڑھیوں پر جمی تھی۔ مہمانوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ تایا سائی نے اسے روکنا چاہا، سرغام بیٹا یہ کیا تماشا ہے، مگر سرغام کی ایک تیکھی نظر نے سب کی زبانوں پر تالے ڈال دیے۔ وہ اسے سیڑھیوں سے اوپر لے گیا جہاں عارضہ کے پاؤں فرش پر رگڑ کھا رہے تھے۔ کمرے کے پاس پہنچتے ہی اس نے ایک ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور عارضہ کو پوری قوت سے اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ سنبھل نہ سکی اور اونتے منہ پھولوں سے سجی ہوئی سیج بیڈ پر جا گری۔ بیڈ پر بکھری گلاب کی پتیاں اسے گرنے کی شدت سے اڑ کر چاروں طرف پھیل گئیں۔ سرغام نے پیچھے مڑ کر دروازے کو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بند کیا اور اسے لاک کر دیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے اور باہر سے آتی ہوئی لوگوں کی دبی دبی آوازیں۔ سرغام نے اپنی کالی شال اتار کر ایک طرف پھینکی اور قمیص کے کف فولڈ کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہی ہولناک سکون تھا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ عارضہ نے ہانپتے ہوئے بالوں کی لٹیں اپنے چہرے سے ہٹائیں اور کوہنیوں کے بل ہو کر اسے دیکھا۔ تم سمجھتی ہو کہ تم نے مجھے یہاں لا کر فتح حاصل کر لی ہے؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، مگر سرغام کی خاموشی اب اسے اندر سے ہلا رہی تھی۔ سرغام نے بیڈ کے کنارے پر اپنا گھٹنا ٹکا دیا اور عارضہ کے اوپر جھکتے ہوئے اسے دونوں بازوؤں سے بیڈ کے ساتھ لگا دیا۔ تماشا تم نے باہر مہمانوں کے سامنے لگایا ہے عارضہ بی بی، اب اس تماشے کا اختتام اس بند کمرے میں کروں گا۔ اس کی آواز اب ایک سرگوشی کی طرح دھیمی مگر کسی نشتر کی طرح تیز تھی۔ اس نے عارضہ کے ماتھے پر لگے ٹیکے کو، جو ٹیڑھا ہو چکا تھا، بے رحمی سے نوچ کر پرے پھینکا۔ آج کی رات تمہاری ہر بغاوت کا دم یہی نکلے گا۔ عارضہ نے بیڈ پر پڑے پھولوں کو مٹھیوں میں بھینچا اور اپنی پوری نفرت کو زبان میں سمو کر سرغام کے چہرے پر دے ماری۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی گھٹیا انداز میں ہنسی۔ کردار کی باتیں تم کرتے ہو سرغام، تم جیسے گھٹن زدہ سرداروں کو کیا پتہ کہ عورت کی پسند کیا ہوتی ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ کو زہر میں بجھاتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے اس کمرے میں بند کر کے میرے جسم پر حق جتا لو گے تو تم جیت جاؤ گے؟ شارق کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا ہے وہ تمہاری اس پوری سرداری سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ جانتا ہے کہ کسی لڑکی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تمہاری طرح نہیں جو صرف طاقت دکھانا جانتا ہے۔
عاریسہ کی زبان اب قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ سرغام کی مردانگی اور اس کی غیرت کو نشانہ بناتے ہوئے ایسی باتیں کرنے لگی جو اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر رہی تھی۔ تمہارے اس نکاح کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ شارق کے ساتھ شیئر کیا ہے تم اس کے تصور سے بھی باہر ہو۔ تم صرف میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ سکتے ہو، لیکن تمہارے لیے میرے پاس صرف نفرت اور حقارت ہے۔ تم میرے لیے کسی بازار میں کھڑے اس شخص سے بھی بدتر ہو جو عورت کو صرف مال سمجھتا ہے۔ وہ سرغام کے خاندان اور اس کی تربیت پر کیچڑ اچھالنے لگی۔ اس نے ایسی غلیظ باتیں کہیں کہ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ اس کی ہر بات سرغام کی انا پر ایک کوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ سرغام جو اب تک خاموش تھا، اس کے جبڑے اتنی سختی سے بھینچ گئے کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ابھی ٹوٹ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ عاریسہ نے اس کے صبر کے آخری بند کو بھی توڑ دیا تھا۔ وہ عاریسہ کی ان بیہودہ باتوں کو سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، پھر اس نے ایک ہی جھٹکے سے عاریسہ کا گلا اپنی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا، مگر اتنا ہی کہ وہ صرف اس کی آواز بند کر سکے۔ جان نہ لے۔ بس سرغام کی آواز کسی پھٹتے ہوئے آتش فشاں کی طرح گونجی۔ اپنی زبان کو اس گندگی سے مزید آلودہ مت کرو عاریسہ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے نا؟ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جس بے غیرتی کا تم اعتراف کر رہی ہو اس کا حساب ایک سردار کیسے لیتا ہے۔ اس نے عاریسہ کو بیڈ پر پیچھے کی طرف زور سے پٹکا اور اس کے اوپر اس طرح مسلط ہوا کہ عاریسہ کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس کی تپتی ہوئی سانسیں عاریسہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اب اس کی نظروں میں لحاظ کا کوئی بھی مادہ باقی نہیں رہا تھا۔ سرغام کا جنون اور غصہ اپنی انتہا پر تھا۔ وہ عاریسہ کی تلخ باتوں کے جواب میں اسے خاموش کروانے کے لیے مزید جھکا ہی تھا کہ اچانک عاریسہ کے وجود میں ایک لرزہ سا اٹھا۔ اس نے شدت سے کھانسنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کمرے کی بوجھل فضا میں کسی ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح گونجی۔ سرغام کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ عاریسہ نے ہانپتے ہوئے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تاکہ کھانسی کو روک سکے، مگر جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو سرغام کے ساتھ ساتھ خود عاریسہ کے ہوش بھی اڑ گئے۔ اس کی سفید ہتھیلی پر سرخی مائل تازہ خون کے دھبے واضح تھے، وہ خون جو اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور اس شدید تناؤ کا نتیجہ تھا۔ اس کے سفید عروسی لباس کی نقرائی کام پر گر کر اسے داغدار کر رہا تھا۔ سرغام کا چہرہ جو بھی غصے سے تمتما رہا تھا ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وحشت کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی۔ اس نے تیزی سے عاریسہ کے شانے تھامے، اس کا غصہ جیسے برف کی طرح پگھل کر بہہ گیا ہو۔ عاریسہ، اس کی آواز میں وہ جو تھوڑی دیر پہلے دھار تھی اب لرز رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عاریسہ نے اپنی دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنی ہتھیلی پر لگے خون کو دیکھا اور پھر سرغام کے چہرے کی طرف جہاں اب صرف کرب تھا۔ اس نے بولنا چاہا مگر نکاہت اس کے پور پور میں اترنے لگی تھی۔ اس کی بے باکی اور سرکشی اب کمزوری میں بدل رہی تھی۔ وہ خون جو اس کے لبوں کے گوشوں سے بہہ کر اس کی ٹھوڑی تک آ رہا تھا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کی ضد نے خود اس کے وجود کو کتنا زخمی کر دیا ہے۔ سرغام نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھایا۔ اس کا وہ تمام غرور اور سرداری جیسے اس ایک لمحے میں دم توڑ گئی تھی۔ اس نے عاریسہ کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا مگر عاریسہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں، جیسے وہ ساری تکلیف اور ذلت سے فرار چاہتی ہو۔ کمرے میں اب وہ تلخ باتیں نہیں تھیں، صرف سرغام کی بھاری سانسوں کی آواز اور ایک ایسا خوف تھا جو اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا، اسے کھو دینے کا خوف۔ سرغام کی روح فنا ہونے لگی تھی جب اس نے دیکھا کہ کھانسی کے بعد اب عاریسہ کی ناک سے بھی خون کی ایک موٹی دھار بہہ کر اس کے سرخ عروسی جوڑے کو بھگو رہی تھی۔ عاریسہ کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ گئی۔ عاریسہ، آنکھیں کھولو۔ عاریسہ، سرغام کی آواز میں اب وہ سرداری جلال نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے شخص کی پکار تھی۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس کی بدتمیزی، اس کے کڑوے بول اور اپنا انتقام سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا۔ سرغام نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھرا اور کمرے کا دروازہ ایک ہی لات مار کر کھولا۔ باہر ہال میں موجود مہمان اور گھر والے جو اب تک کسی ہنگامے کا انتظار کر رہے تھے یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ سرغام کے سفید لباس پر عاریسہ کا خون جگہ جگہ لگ چکا تھا مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ راستہ ہٹاؤ، اس نے دھاڑ کر کہا اور دیوانہ وار گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے عاریسہ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے ہی گاڑی کی گولی کی رفتار سے بھی ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر عاریسہ کی بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر اب بھی خون کے نشان جمے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں عاریسہ، تم مجھ سے ایسے جان نہیں چھڑا سکتی۔ اس کے لہجے میں غصے اور محبت کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔
ہسپتال پہنچتے ہی اس نے اسٹریچر کا انتظار کیے بغیر اسے گود میں اٹھا کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، کہاں مر گئے سب؟ دیکھو اسے کیا ہوا ہے۔ اس کی آواز پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ جب ڈاکٹر اسے اندر لے گئے اور دروازہ بند ہوا تو وہ بے بس ہو کر دیوار سے لگ گیا۔ اس کے وہ ہاتھ جو کچھ دیر پہلے عارضہ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے اب اس کے اپنے خون سے رنگے تھے اور بری طرح کانپ رہے تھے۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صاحب باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر موجود سنجیدگی سرخام کے دل کی دھڑکنیں روکنے کے لیے کافی تھی۔ سرخام دیوانہ وار ان کی طرف بڑھا، اس کی آنکھیں سوالیہ نشان بنی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہے نا؟ یہ خون کیوں نکل رہا تھا؟ سرخام نے ڈاکٹر کا کندھا جکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص گھبراہٹ تھی جو اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور سرخام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے اسے کسی بڑے صدمے کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ دیکھیے مسٹر سرخام، ابھی جو خون نکلا ہے وہ محض ایک علامت تھی۔ ہم نے کچھ ہنگامی ٹیسٹ کیے ہیں اور رپورٹ دیکھ کر جو بات سامنے آئی ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ سرخام کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ صاف صاف بتائیں ڈاکٹر، کیا ہوا ہے اسے؟ عارضہ کو بلڈ کینسر ہے۔ ڈاکٹر کے ان 3 لفظوں نے جیسے سرخام کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ ان کی حالت کافی ایڈوانس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے، اس لیے اندرونی دباؤ اور اسٹریس کی وجہ سے ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہوا۔ یہ بیماری خاموشی سے ان کے اندر پھیل رہی تھی اور آج کے شدید تناؤ نے اسے ظاہر کر دیا۔ سرخام کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ اس دردار سرخام جو موت کو اپنے قدموں کی دھول سمجھتا تھا آج ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑا تھا جس سے لڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس کے وہ ہاتھ جو کچھ دیر پہلے عارضہ کو سزا دینے کے لیے تڑپ رہے تھے اب بے جان ہو کر اس کے پہلو میں جھول گئے۔ کینسر؟ سرخام نے بھرائی ہوئی آواز میں دہرایا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب وہ عارضہ پر چیخ رہا تھا، جب اس نے اسے گھسیٹا تھا اور جب عارضہ نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ترسو گے۔ اسے احساس ہوا کہ عارضہ کی وہ بے باکی، وہ ضدی پن اور وہ خطرہ مول لینا یا شوق شاید اسی لیے تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت کم ہے، یا شاید وہ خود بھی اس حقیقت سے بے خبر اپنی زندگی کے آخری لمحے اپنی مرضی سے جی لینا چاہتی تھی۔ سرخام نے وارڈ کے شیشے سے اندر دیکھا جہاں عارضہ سفید چادر میں لپٹی مشینوں کے درمیان بے جان پڑی تھی۔ اس کا وہ غرور جس سے سرخام لڑ رہا تھا اب زندگی اور موت کی جنگ ہار رہا تھا۔ سرخام کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر ٹھہر گیا۔ یہ اس کے پچھتاوے کا پہلا قطرہ تھا۔ سرخام ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا کہ اسے وارڈ کے اندر سے عارضہ کی سسکتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی مگر شاید اسے خبر نہیں تھی کہ سرخام دروازے کے بالکل دوسری طرف کھڑا اس کے وجود کی کرچیاں سن رہا ہے۔ عارضہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ وہ بے باک اور باقی نہیں تھا بلکہ ایک ہاری ہوئی معصوم بچی جیسا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، اب اور کتنا دکھاوا کروں؟ عارضہ کی آواز میں درد کی ایک ایسی شدت تھی کہ سرخام کا دل سینے میں مٹھی میں بھینچ گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں سرخام سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں نے بچپن سے اسے چاہا ہے، اس کی ایک ایک ادا پر مری ہوں، مگر میں اسے بتا نہیں سکتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، ایک گہری سسکی لی اور پھر بولی، میں نے خود کو سب کی نظروں میں اس لیے گرایا کہ میں اس لیے بری بنی تاکہ جب میں مروں تو کسی کی آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سرخام میرے جانے کے بعد ایک پل بھی میرے لیے تڑپے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، وہ آخری سانس تک لوگوں سے محبت کی بھیک مانگتی رہی اور اذیت میں مری۔ میں وہ امید نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں سب مجھ سے نفرت کرے تاکہ میرا مرنا کسی کے لیے بوجھ نہ بنے۔ دروازے کے باہر کھڑا سرخام ساکت رہ گیا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ بدکردار اور سرکش سمجھ رہا تھا وہ تو اس کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہی تھی۔ وہ تو محبت کی اس انتہا پر تھی جہاں انسان خود کو مٹا دیتا ہے تاکہ محبوب کو دکھ نہ پہنچے۔ عارضہ کے الفاظ سرخام کے سینے میں کسی زہریلے نشتر کی طرح اتر رہے تھے۔ سرخام سے اب مزید ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وارڈ کا دروازہ کھولا۔ عارضہ نے ہڑبڑا کر فون رکھا اور آنسو پوچھتے ہوئے وہی پرانی سختی اپنے چہرے پر لانے کی کوشش کی، مگر سرخام کی حالت دیکھ کر اس کے لفظ گنگ ہو گئے۔ سرخام جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، جس کی ایک للکار پر لوگ کانپتے تھے، آج وہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ قدم بہ قدم عارضہ کے بیڈ کی طرف بڑھا اور کسی مضبوط درخت کے کٹ کے گرنے کی طرح عارضہ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے عارضہ کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے چوڑے کندھے سسکیوں سے ہل رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو عارضہ، مجھے مار ڈالو پر ایسی سزا نہ دو۔ سرخام کی آواز گھٹی گھٹی تھی اور کرب سے بھری ہوئی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے گنہگار کر دیا عارضہ۔
میں تمہاری نفرت کے قابل بھی نہیں ہوں، تم نے تو مجھے اپنی محبت سے قتل کر دیا ہے۔ اس نے عارضہ کے قدموں کو اپنے آنسوں سے بھگو دیا۔ وہ ایک ایسے بچے کی طرح بلک رہا تھا جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ عارضہ جو پتھر بننے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی انگلیاں خود بخود سرقام کے بالوں میں الجھ گئیں اور اس کی سسکیاں بھی کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ آج سردار سرقام کا غرور مٹ چکا تھا اور عارضہ کا وہ جھوٹا پردہ بھی فاش ہو چکا تھا جو اس نے محبت کے لیے اوڑھ رکھا تھا۔ سرقام نے تڑپ کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں بھر لیا، جیسے وہ اسے اس موت کے سائے سے چھین لینا چاہتا ہو۔ اس نے عارضہ کو اتنی شدت سے اپنے سینے سے لگایا کہ عارضہ کو اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنے وجود میں سنائی دینے لگیں۔ عارضہ نے پہلے تو مزاحمت کی، اس کے کمزور ہاتھوں نے سرقام کے چوڑے کندھوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ ہٹ جاؤ سرقام، مجھے دور رہنے دو، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے تھوڑا تڑپنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں وہی پرانی ضد تھی، مگر اب اس میں وہ دم نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سرقام اب بھی اسے نفرت کرے، مگر سرقام آج اسے خود سے دور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے عارضہ کی گردن پر اپنا سر رکھ دیا اور وہیں دھیرے دھیرے اپنی تپتی ہوئی سانسوں اور آنسوں سے اسے سیراب کرنے لگا۔ اس کے آنسو عارضہ کی ٹھنڈی پڑتی جلد کو چھو رہے تھے۔ یہ لمس اتنا سچا اور اتنا کرخناک تھا کہ عارضہ کی تمام تر دیواریں گرنے لگیں۔ جب عارضہ نے محسوس کیا کہ وہ طاقتور سردار، وہ مغرور مرد اس کے سامنے ایک ریزہ بن کر بکھر گیا ہے تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس کے وہ ہاتھ جو اب تک سرقام کو دور دھکیل رہے تھے آہستہ آہستہ اوپر اٹھے اور سرقام کی قمیص کو پیچھے سے مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس نے سرقام کے کپڑے اتنی سختی سے نوچے جیسے وہ اس لمحے کو تھام لینا چاہتی ہو۔ اس کی وہ بے باکی، وہ جھوٹی نفرت اور وہ پتھر ہونے کا دکھاوا سب ختم ہو گیا۔ اس نے سرقام کے کندھے میں اپنا چہرہ چھپایا اور آہستہ آہستہ سسکنا شروع کیا۔ اس کے رونے کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں برسوں کا وہ دکھ چھپا تھا جو اس نے اکیلے سہا تھا۔ تم نے کیوں سنا سرقام؟ کیوں آئے تم یہاں؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کی انگلیاں سرقام کی قمیص میں مزید پیوست ہو گئیں۔ میں چاہتی تھی تم مجھے بددعا دو تاکہ میرا جانا آسان ہو جائے، تم نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ سرقام نے جواب میں اسے مزید کھینچ لیا۔ اس کی گردن کے پاس اس کی سسکیاں اب گہرے سکتوں میں بدل رہی تھیں۔ اس وقت اس وارڈ کے بند کمرے میں کوئی سردار نہیں تھا، بلکہ کوئی باغی لڑکی نہیں تھی۔ صرف دو روحیں تھیں جو ادھورے پن اور موت کے خوف کے درمیان ایک دوسرے کو پناہ دے رہی تھیں۔ سرقام نے اپنا چہرہ عارضہ کے کندھے سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نفرت کا کوئی عکس نہیں تھا بلکہ برسوں کی پیاس اور ادھوری محبت تھی۔ اس کی انگلیاں نہایت ہی نرمی سے عارضہ کے زرد پڑتے گالوں پر رینگنے لگیں، جیسے وہ اس کے چہرے پر لکھی ہر تکلیف کو مٹانا چاہتا ہو۔ اب کوئی دیوار تمہارے اور میرے درمیان نہیں آئے گی عارضہ، نہ تمہارا جھوٹ، نہ تم میری انا۔ سرقام کا لہجہ ریشم کی طرح نرم مگر پختہ تھا۔ اس نے عارضہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک طویل بوسہ دیا، جیسے وہ اسے اپنی زندگی کی تمام تر توانائی بخش دینا چاہتا ہو۔ عارضہ کی آنکھیں جو بیماری کی شدت سے بوجھل تھیں، سرقام کے اس بے پناہ پیار کو دیکھ کر نم ہو گئیں۔ اس نے سرقام کے چہرے کو اپنے لرزتے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ سرقام کی نظریں عارضہ کے کانپتے ہوئے لبوں پر جم گئیں، جہاں سے اب بھی خون کے نشان مٹائے نہیں گئے تھے۔ سرقام دھیرے دھیرے اس کے چہرے کی طرف جھکا، یہاں تک کہ ان کی سانسوں کی حدت ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی۔ عارضہ نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ اس نے سرقام کے لمس کو اپنی روح میں اترتے ہوئے محسوس کیا۔ سرقام نے نہایت ہی نزاکت اور والہانہ پن کے ساتھ اپنے لب عارضہ کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا خاموش دعا تھی جس میں زندگی مانگی گئی تھی۔ اس لمس میں صرف محبت تھی، ایسی محبت جو کینسر جیسی بیماری، موت کے سائے اور ماضی کی ہر تلخی سے بالا تر تھی۔ اس لمحے ہسپتال کا وہ کمرہ، مشینیں اور وہ سفید دیواریں سب غائب ہو گئے تھے۔ صرف وہ دونوں تھے جو ایک دوسرے کے لبوں سے زندگی کو شید رہے تھے، اسے یقین کے ساتھ کہ چاہے وقت کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، یہ محبت لافانی رہے گی۔ سرقام نے عارضہ کا ہاتھ تھام کر اس سے عہد کیا کہ وہ اسے اس اندھیرے سے نکال لائے گا۔ علاج کا ایک کٹھن سفر شروع ہوا۔ کیمو تھراپی کے سیشنز نے عارضہ کو نڈھال کر دیا، لیکن سرقام اس کے سرہانے سے نہ ہلا۔ ایک وقت وہ تھا جب عارضہ کے وہ لمبے سیاہ بال جن پر سرقام کبھی فدا تھا، گرنے لگے۔ ایک شام عارضہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں میں آئے بالوں کے گچھے دیکھ کر رو پڑی تو سرقام نے خود مشین اٹھائی اور اس کے باقی ماندہ بال صاف کر دیے۔ اس نے عارضہ کے سر پر بوسہ دیا اور کہا، تم اب بھی میری اتنی ہی خوبصورت ملکہ ہو جتنی پہلے تھی۔
وقت گزرتا گیا، ریزا کی ہمت اور سرگام کی بے پناہ محبت نے معجزہ کر دکھایا۔ وہ آہستہ آہستہ ریکور کرنے لگی۔ اس بیماری نے ان کے درمیان سے ہر پردہ ہٹا دیا تھا۔ اب ان کی راتیں صرف خاموش سسکیوں کی نہیں تھیں، بلکہ اس غربت کی تھیں جو دو روحوں کو ایک کر دیتی ہے۔ حویلی کے اس کمرے میں جہاں کبھی نفرت کے شعلے بھڑکتے تھے، اب محبت کی چاندنی پھیلی رہتی۔ کئی راتیں ان دونوں نے ایک دوسرے کے حصار میں گزاری، جہاں سرکام کا لمس عاریزہ کے لیے شفا بن جاتا۔ ان کی ازدواجی زندگی اب ایک سکون اور تپش کا سنگم تھی، جہاں موت کا خوف ہار چکا تھا اور زندگی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ سرکام نے اسے ثابت کر دیا کہ سچی محبت کینسر جیسے زہر کو بھی امرت میں بدل سکتی ہے۔ کئی ماہ کی اذیت اور کینسر کے خلاف طویل جنگ کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک ایسی خبر گونجی جس نے ہر طرف خوشیوں کے چراغ روشن کر دیے۔ ڈاکٹروں نے اسے ایک معجزہ قرار دیا، کیونکہ بیماری کی نکاہت کے بعد عاریزہ کا حاملہ ہونا کسی کرشمے سے کم نہ تھا۔ جب عاریزہ نے سرکام کو اپنی پریگننسی کی خبر دی تو وہ طاقتور سردار بچوں کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے دیر تک روتا رہا۔ وہ لمحہ ان کے تمام دکھوں کا مداوا بن گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، عاریزہ کے وجود میں ایک نئی زندگی پروان چڑھنے لگی۔ سرکام نے اسے کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ اب کسی کام سے حویلی سے باہر نہیں جاتا تھا۔ عاریزہ کی ذرا سی کراہ پر وہ تڑپ اٹھتا۔ راتوں کو جب عاریزہ کو بے خوابی ہوتی یا پاؤں میں سوجن کی وجہ سے تکلیف، تو سرکام گھنٹوں اس کے پاؤں دباتا اور اسے پرانی کہانیاں، بیماری کی وجہ سے کٹے ہوئے بال اب دوبارہ اگنے لگے تھے، جو اس کے چہرے کی قدرتی رونق اور حمل کے نکھار کے ساتھ مل کر اسے ایک پرستان کی شہزادی بنا رہے تھے۔ اس کا وہ زرد چہرہ اب گلابی رنگت اختیار کر چکا تھا۔ اکثر چاندنی راتوں میں وہ دونوں حویلی کی بیلکنی میں بیٹھے ہوتے۔ سرکام عاریزہ کو اپنے حصار میں لیے اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتا اور اپنے آنے والے بچے سے باتیں کرتا۔ عاریزہ، یہ بچہ ہماری اس جنگ کی جیت کا نشان ہے جو ہم نے موت کے خلاف لڑی۔ سرکام نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ عاریزہ، جو کبھی موت کی تمنا کرتی تھی، اب زندگی کے ہر لمحے کو سرکام کی باہوں میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ وہ سرکام کے سینے پر سر رکھے مسکراتی اور کہتی، یہ بچہ بالکل آپ جیسا ضدی ہوگا سرکام، جس نے اپنی ماں کو جینے پر مجبور کر دیا۔ رخصتی کی وہ تلخ رات اور سنسان سڑک کا وہ خوف اب ایک دھندلا خواب بن چکا تھا، اور ان کی زندگی اب آنے والے ننھے قدموں کی آہٹ اور بے پناہ محبت کے رنگوں سے سج چکی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں جب یہ خبر گونجی تو جیسے در و دیوار مسکرا اٹھے۔ ڈاکٹرز اسے ایک معجزہ قرار دے رہے تھے، کیونکہ کینسر جیسی جان لیوا بیماری اور کیموتھراپی کی سختیوں کے بعد عاریزہ کا حاملہ ہونا کسی کرشمے سے کم نہ تھا۔ جب عاریزہ نے لرزتی آواز میں سرکام کو یہ خبر سنائی، وہ طاقتور سردار جس کی للکار سے محفلیں تھرا جاتی تھی تڑپ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے بھگو دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عاریزہ کے وجود میں نئی زندگی انگڑائیاں لینے لگی۔ سرکام نے اسے کسی نازک آبگینے کی طرح سنبھال لیا تھا۔ وہ اب حویلی سے قدم باہر نہ نکالتا۔ عاریزہ کی ذرا سی کراہ پر اس کی جان نکلنے لگتی۔ راتوں کو جب حمل کی تھکن عاریزہ کو بے چین کرتی تو سرکام گھنٹوں اس کے پاؤں سے ہلاتا اور اسے اپنی محبت بھری باتوں سے لولی دیتا۔ بیماری کی وجہ سے کٹے ہوئے بال اب ریشمی لٹوں کی صورت دوبارہ اگائے تھے، جو حمل کے نکھار اور چہرے کی گلابی رنگت کے ساتھ مل کر اسے ایک پرستان کی شہزادی بنا رہے تھے۔ اکثر چاندنی راتوں میں وہ دونوں حویلی کی بیلکنی میں خاموشی سے بیٹھے ہوتے۔ سرکام عاریزہ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے اپنا ہاتھ اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھتا اور وہاں ہونے والی ہلکی سی جنبش پر بھی اس کی آنکھیں خوشی سے بھر جاتی۔ عاریزہ، یہ بچہ ہماری اس جنگ کی جیت کا نشان ہے جو ہم نے مل کر موت کے خلاف لڑی۔ سرکام نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ عاریزہ، جو کبھی اپنی ماں کی طرح تنہا مرنے کی دعائیں مانگتی تھی، اب سرکام کے سینے سے لگی زندگی کے ہر پل کو امر کر دینا چاہتی تھی۔ وہ مسکرا کر سرکام کی قمیص کو مٹھی میں جکڑ لیتی اور دھیرے سے کہتی، یہ بچہ بالکل آپ جیسا ضدی ہوگا سرکام، جس نے اپنی ماں کو موت کے منہ سے نکال کر جینے پر مجبور کر دیا۔ رخصتی کی وہ وحشتناک رات اب ایک مٹتا ہوا سایہ تھی، اور ان کی زندگی اب آنے والے ننھے قدموں کی آہٹ